پیارے پیارے ناظرین و سامعین، خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کو میں۔ آج کی کہانی گھوم رہی ہے 3 کرداروں کے درمیان۔ وہ میرے دوست کی امانت میری محبت ہے۔ محبت کی اس جنگ میں جیت ہوئی کس کی؟ آئیے آپ کو سناتے ہیں رلا دینے والی یہ داستان۔ گزارش کرتی ہوں پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور اسی طرح کی پیاری پیاری سچی کہانیاں سننے کے لیے بیل کو ضرور پریس کریں۔ یونیورسٹی کے اینول ڈیبیٹ کمپٹیشن میں ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے عمر ارسلان کی ایک موضوع پر دھواں تقریر نے پوری یونیورسٹی میں دھوم مچا دی تھی، لیکن اس کے مخالفین کو اس کی یہ دھوم زیادہ پسند نہیں آئی۔ ان مخالفین میں شامل تھی اس کی اپنی کزن انابیہ، اور اتفاق سے انابیہ میری بھی کزن ہے۔ انابیہ کو اپنی شکست سے زیادہ اپنے کلاس فیلو اور فرینڈ شہباز کے اس تانے نے غصہ دلا دیا تھا جو اس نے عمر ارسلان کے حوالے سے اسے دیا تھا۔ شیم شیم، ایک معمولی سے مڈل کلاس فرنیچر نے انابیہ سیال کو ہرا دیا۔ بیچاری انابیہ، یہ جملہ انابیہ کے انا کو ہرٹ کر گیا تھا۔ اسے شہباز کے بجائے عمر پر غصہ آ گیا، جس کی وجہ سے وہ آج میرے ساتھ کھڑی الجھ رہی تھی۔ جی ہاں، وہ مجھ سے بھی الجھ رہی تھی۔ وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں نے اور عمر نے اسے شرجیل کی بری شہرت سے بچانے کے لیے شہباز کی کمپنی سے دور رہنے کے لیے کہا تھا، اور وہ الٹا ہم دونوں سے ناراض ہو گئی تھی۔ بہرحال اس وقت تو مجھے انابیہ کو ٹھنڈا رکھنا تھا، اس لیے میں نے انابیہ کو اپنے ساتھ لیا اور اس کے غصے کو کینٹین میں بیٹھی ٹھنڈا ڈھار کولڈ ڈرنک پلا کر کم کرنے کی کوشش کی، اور تب میں اسے قائل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا تو وہ غصے میں پھٹ پڑی۔ تم اس کے دوست ہو، ظاہر سی بات ہے اسی کی حمایت کرو گے، لیکن تم کیا نہیں جانتے وہ پاپا اور ان کے بزنس کے حوالے سے کتنی بری رائے رکھتا ہے۔ جرنلزم کے میدان میں وہ آ چکا ہے، اور جرنلسٹوں کی یہ تو بہت پرانی عادت ہے کہ وہ مشہور لوگوں کے خلاف بری بری باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ شاید عمر ارسلان کی برداشت کی حد تھی۔ اس سے پہلے کہ میں انابیہ کو اشارے سے پیچھے کھڑے عمر کی آمد سے آگاہ کرتا، عمر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ کچھ دیر پہلے یہاں آیا تھا اور انابیہ کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ وہ تیزی سے انابیہ کے سامنے آ گیا۔ اگر تمہیں میری کامیابی اور اپنی ہار اتنی ہی زیادہ کھل رہی ہے تو میری ٹرافی تم رکھ لینا، مجھے ان ظاہری اعزازات کی حاجت ہرگز نہیں ہے۔ اور رہی بات مجھے ان فیوچر کرپٹ اور بکاؤ مال ثابت کرنے کی اور ہم جیسے مڈل کلاس ٹین کی چھتوں کے کمروں میں رہنے والے لوگوں کی اوقات کی، تو ہم تمہارے پاپا فیضان صاحب کی طرح کرپٹ اور بلیک میلر ہرگز نہیں ہیں، جو چھوٹے سے بزنس سے راتوں رات شہر کے لینڈ لارڈز میں شمار ہونے لگتے ہیں۔ تم ہم جیسے لوگوں کو جاننے کا دعویٰ کر رہی ہو، جسے یہ تک نہیں معلوم کہ اس کا اپنا باپ ایک چھوٹے سے کاروباری آدمی سے محض چند سالوں میں شہر کا امیر ترین آدمی کیسے بن گیا۔ انابیہ کے غصے کا پارا ہائی لیول تک پہنچ چکا تھا۔ یہ بات سن کر وہ کہنے لگی، شٹ اپ دس نانسنس۔ تو جواب میں عمر نے بھی کہا، یو شٹ اپ۔ تم انابیہ سیال، تم جیسے لوگ اب ہماری ایمانداری کا کیا یقین کرو گے؟ حق حلال کی روٹی کھانے والے لوگ، تم جیسے لوگ ہمیں کیا سمجھو گے؟ شٹ اپ، جسٹ شٹ یور ماؤتھ عمر ارسلان۔ اب تم نے ایک لفظ اور کہا میرے پاپا کے بارے میں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انابیہ نے انگلی اٹھا کر عمر کو وارننگ دی، تم سے واقعی برا اس وقت میرے لیے دنیا میں کوئی اور نہیں ہے کہ تم واقعی حقیقت سے بے خبر ہو یا سچائی کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ اس سے پہلے کہ سچ مچ انابیہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی، میں اسے بازو سے تھام کر کینٹین سے باہر لے گیا، اس بات سے بے خبر کہ انابیہ کے الفاظ اور رویے نے عمر کو کتنا ہرٹ کیا ہوگا۔ مجھے کبھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی انابیہ کے اندر عمر کے لیے اتنا زہر کب اور کس نے بھر دیا تھا۔ بچپن میں تو وہ ایسی نہ تھی، بچپن میں تو وہ عمر کا سایہ بنی رہتی تھی۔ میں جہاں تک عمر کو جانتا ہوں، وہ بے حد ٹھنڈے مزاج کا نرم اور پیار کرنے والا انسان تھا۔ وہ میرا چچا زاد ہی نہیں، میرا بہترین دوست بھی تھا۔ عمر ہی نہیں، انابیہ سے بھی میری بہت اچھی دوستی تھی۔ ہم مشترکہ کزن تھے اور ہماری فیلڈ بھی ایک ہی تھی۔ آخر عمر میں کس بات کی کمی تھی؟ ہینڈسم، ویل مینرڈ، کلچرڈ، اور سب سے زیادہ اس کا چچا زاد تھا، مگر کچھ ذاتی نوعیت کے گھریلو اختلافات کی وجہ سے، جن کے باعث ان کے درمیان تلخی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ اب عمر کے دل کی خواہش جاننے کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ انابیہ کے دل سے عمر کے لیے ساری قدورتیں نکال کر رہوں گا۔ اسے بتاؤں گا کہ وہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت محبت کو اپنے ہاتھوں سے اپنے در سے ٹھکرا رہی ہے۔ جی ہاں، عمر اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے کہا نہیں تھا
لیکن اس کے انداز مجھے بتا رہے تھے کہ وہ انابیہ کو بے حد چاہتا ہے۔ اور آج جب مما نے لنچ پر انوائٹ کیا عمر کو ساتھ ساتھ انابیہ کو بھی، تو اس کی محبت کا مظاہرہ میں نے بھی دیکھا، پر میں یہ بات نہیں جانتا کہ انابیہ نے اس محبت کو محسوس کیا یا نہیں، کیونکہ جب اس نے کہا سوری بیا، مجھے اتنا روڈ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور پھر ہار جیت تو ہر ہیلدی ایکٹیویٹی کا حصہ ہوتی ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، لیکن اگر تم ہرٹ ہو گئی ہو تو آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ حیرت سے انابیہ بھی اس کو تک رہی تھی اور مجھے بھی اپنے دوست کا یہ روپ نظر آ رہا تھا۔ مجھے تمہاری جیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا عمر، میں کوئی اسکول گرل تھوڑی ہوں جو ہار جیت پر رونے بیٹھ جاؤں، بس آئندہ میرے اور میرے گھر والوں کے معاملے میں شامل مت ہونا۔ میں اپنے پاپا کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتی، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ عمر کے پیرنٹس ارسلان انکل اور ہادیہ آنٹی کی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ کے بعد تایا جان یعنی فیضان سیال جو کہ انابیہ کے فادر ہیں، انہوں نے عمر کو اڈاپٹ کر کے بظاہر اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیا تھا، لیکن اس میں ان کی بزنس کی غرض شامل تھی، کیونکہ انہوں نے ارسلان انکل یعنی عمر کے والد صاحب کا بزنس اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ بظاہر لگ رہا تھا کہ وہ عمر کو پال رہے ہیں، لیکن وہ اس کو پال نہیں رہے تھے بلکہ اس کے باپ کا بزنس استعمال کر رہے تھے، اسی لیے عمر صحیح تھا اور انابیہ غلط تھی۔ اور انابیہ کا کلاس فیلو شہباز، جس کی وہ بہترین دوست تھی، اپر کلاس فیملی کا بگڑا ہوا امیر زادہ تھا۔ اس کی ایکٹیویٹیز انابیہ کی آنکھوں سے اوجھل تھیں، وہ اس کے سامنے شریف زادہ بن کر کھڑا رہتا تھا اور اس کو دھوکہ دے رہا تھا، کسی وقت بھی اس کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، اس پر گندی نظر رکھے ہوئے تھا، اور یہ بات عمر اچھی طرح جانتا تھا، اسی لیے وہ انابیہ کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن انابیہ وہی کام کرتی تھی جو عمر کو ناپسند ہو۔ اب ہم تینوں ہی ایگزام سے فارغ ہو چکے تھے۔ عمر نے شہر کے بڑے نیوز پیپر گروپ کو جوائن کر لیا تھا، جبکہ تایا جان فیضان سیال نے خاص طور پر مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں ان کا اخبار جوائن کر لوں اور انابیہ کے ساتھ مل کر ان کے نیوز چینل کے لیے کام شروع کر دوں جو عنقریب لانچ ہونے والا تھا۔ مروتاً مجھے حامی بھرنا پڑی۔ بہرحال 31 دسمبر کی وہ یکبستہ شام انابیہ ڈرائیور کے ساتھ شہباز کے فارم ہاؤس کی طرف نکل گئی تھی۔ مجھے یاد ہے وہ دن، اس شام عمر بہت بے چین اور فکر مند تھا۔ میں اسے دیر تک سمجھاتا رہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، انابیہ بہت سمجھدار لڑکی ہے، دوسرا یہ کہ ڈرائیور اس کے ساتھ ہے، مگر عمر کی بے چینی کی وجہ میں سمجھ رہا تھا، اس لیے زیادہ اصرار نہیں کیا۔ کچھ دیر بعد وہ مجھ سے اجازت لے کر گھر جانے کے لیے نکلا تھا، لیکن انابیہ کو کسی بھی قسم کے نقصانات سے محفوظ رکھنے کے لیے وہ کسی کو بتائے بغیر بائک فلیٹ پر چھوڑ کر بذریعہ ٹیکسی اس کے پیچھے شہباز کے فارم ہاؤس پہنچ گیا تھا۔ شہباز کے فارم ہاؤس کی وسیع پارکنگ میں شہر کے امیر زادوں کی مہنگی ترین شاندار گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی۔ پارٹی فارم ہاؤس کے ڈنر ہال میں اپنے عروج پر تھی۔ یہاں آ کر انابیہ کو پارٹی کی اصل حقیقت پتہ چلی، جہاں انتہائی ماڈرن لڑکے اور لڑکیاں بڑی بے پرواہی سے اپر کلاس کے نام نہاد طور طریقوں پر آزادی سے عمل پیرا تھا۔ انابیہ نے اس سے پہلے کوئی نیو ایئر پارٹی اٹینڈ نہیں کی تھی۔ گھر میں شروع سے ہی تایا جان اور دونوں بھائی اپنی بزنس گیدرنگ سوشل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے، مگر تائی جان اور انابیہ کو اس قسم کی پارٹی سے دور ہی رکھتے تھے۔ دوسرے تائی جان کو خود بھی یہ سب باتیں پسند نہیں تھی، وہ ایک مکمل ہاؤس وائف تھی۔ انابیہ تو شدید سردی کی وجہ سے نیو ایئر نائٹ پر شام سے ہی کمرے میں گھس کر لیٹ جاتی، اسی لیے یہاں آ کر وہ خود کو اس ماحول میں مس فٹ محسوس کر رہی تھی۔ شہباز نے اصرار کیا اس سے اور کہا کہ تمہیں 12 بجے تک رکنا ہے، اور 12 بجنے میں چند منٹ باقی تھے، اور جب شہباز نے دیکھا وہ سب سے الگ تھلگ ایک کونے میں جا چکی ہے تو وہ اس کے پاس چلا آیا۔ یار عجیب بورنگ لڑکی ہو، دیکھو سب کتنا انجوائے کر رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد اور مزہ آئے گا۔ شہباز نے ہال کے سینٹر میں موجود لڑکے اور لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا جو اپنے اپنے پارٹنرز کے ساتھ ڈانس کر رہے تھے۔ ہال کے بے حد رومانٹک ماحول میں ایک دوسرے میں مگن لڑکے اور لڑکیاں انابیہ کو بے حیائی اور آزاد خیالی کے یہ کھلے مظاہرے بالکل اٹریکٹ نہیں کر رہے تھے۔ وہ دوستی کے نام پر ایک دوسرے سے فلرٹنگ میں مصروف تھے۔ تبھی شہباز نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اٹھایا۔ چلو یار وہاں سب کے ساتھ مل کر انجوائے کرتے ہیں۔ سوری سنی، میں تو تمہاری دوستی کا لحاظ کر کے آ گئی تھی، ورنہ مجھے اس قسم کے پارٹیز میں جانا پسند نہیں ہے۔ میں بہت بور ہو رہی ہوں اور اب گھر جانا چاہوں گی، تم اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرو۔ انابیہ نے صاف انکار کر دیا۔
وہاں سے وہ اٹھنا چاہ رہی تھی کہ شہباز نے اس کو بازو سے تھام لیا۔ کم آن یار، بس تھوڑی دیر اور رک جاؤ پلیز یار، میری خاطر رک جاؤ۔ شہباز اس کو پکڑ کر ہال کے سینٹر میں لا رہا تھا اور ڈانس کرنا چاہ رہا تھا اس کے ساتھ۔ تبھی شہباز کے ہاتھ کو جھڑک دیا انابیہ نے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شہباز، تم جانتے ہو میں یہ سب بالکل پسند نہیں کرتی ہوں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تمہاری اس نیو ایئر پارٹی میں اس قدر بیہودہ ماحول ہوگا تو میں ہرگز نہیں آتی۔ شہباز کے چہرے کے رنگ کے ساتھ ساتھ لہجہ بھی یکدم بدلنے لگا اور وہ اس کی طرف مکروہ چہرے کے ساتھ دیکھنے لگا۔ اچھا تو تم واقعی اتنی ہی پارسا اور معصوم ہو یا پھر مجھے احمق بنا رہی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ تمہاری اپر کلاس کی ینگ لورز پارٹیز میں کیا کچھ نہیں ہوتا؟ شہباز نے اسے آگے بڑھ کر اس کا بازو مزید دبوچنا چاہا۔ چھوڑو مجھے، میں تمہیں اپنا دوست سمجھتی تھی، تم اتنا گر سکتے ہو مجھے اندازہ نہیں تھا۔ شہباز عجیب انداز میں ہنسا۔ دوست، لڑکے اور لڑکیاں، دوستی ہماری سوسائٹی میں بس اتنی ہی ہوتی ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان ناجائز تعلق ہو۔ یہ بات وہ کہہ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اگلے ہی لمحے عمر جیسا ہینڈسم نوجوان وہاں پر موجود تھا۔ اس نے انابیہ کی کلائی شہباز کی گرفت سے آزاد کرا کے شہباز پر مکوں کی بارش شروع کر دی۔ وہ جنونی کیفیت میں اسے پیٹ رہا تھا۔ شہباز کے زیادہ تر دوست نشے میں نیم بے ہوش مدہوش تھے اور ملازم کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ تبھی پھٹے ہوئے ہونٹ سے رستے خون کو اپنے دائیں ہاتھ سے روکتا شہباز لڑکھڑاتا ہوا عمر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ شہباز کے سنبھلتے ہی ملازموں نے عمر کو سختی سے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ انابیہ دور کھڑی بے آواز رو رہی تھی۔ تم ہوتے کون ہو ہم دونوں کے بیچ بولنے والے؟ یہ میری دوست ہے اور ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میں اسے پرپوز کرنا چاہتا ہوں اور ہماری اپر سوسائٹی میں اس طرح کی گیدرنگ میں سب کچھ کرنا بالکل معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ یہاں سب لائف انجوائے کرنے آتے ہیں۔ تم کون ہوتے ہو ہم دونوں کے بیچ آنے والے؟ شہباز کی بات سن کر عمر کو بہت غصہ آیا اور اس سے پہلے کہ وہ اس کا مزید حشر بگاڑتا، ڈرائیور وہاں پر آ چکا تھا۔ اس نے کہا کہ انابیہ بی بی کی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے، انہیں گھر لے جانا پڑے گا۔ اور عمر ڈرائیور کے ساتھ انابیہ کو لے کر سارے راستے وہ یہی سوچتا رہا کیا واقعی انابیہ شہباز کو پسند کرتی ہے؟ اس کی ذہنی حالت بہت ابتر تھی۔ اور پھر جب صبح شہباز کا نشہ اتر گیا تو اس نے فیضان ولا فون کر دیا۔ انابیہ کے والد صاحب کو خبر دی کہ عمر اس کی پارٹی میں آیا تھا اور زبردستی انابیہ کو وہاں سے لے گیا تھا۔ اس نے انابیہ کے ساتھ کیا کیا تھا یہ نہیں بتایا۔ فیضان صاحب کو بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے عمر کی کلاس لی اور اس سے کہا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی، ہمت کیسے کی؟ وہ ہمارے دوست کا بیٹا ہے، تم نے کیوں ان کی پارٹی کو خراب کیا؟ اس سے پہلے کہ عمر اپنی صفائی میں کچھ کہتا انابیہ چیخ پڑی۔ ہاں عمر آیا تھا لیکن میری عزت بچانے۔ آپ کے دوست کا وہ بیٹا شہباز جو میرا بھی دوست تھا، وہ میری عزت لوٹنا چاہ رہا تھا، میرے ساتھ غلط حرکت کرنا چاہ رہا تھا، ناجائز رشتہ بنانا چاہ رہا تھا۔ یہ عمر ہی تھا جس نے میری عزت کی حفاظت کی۔ عمر وہاں سے جا چکا تھا اور سیدھا میرے پاس آیا۔ مجھے آ کر اس نے ساری صورتحال بتا دی۔ یار تو اس سے اظہار کیوں نہیں کرتا ہے؟ نہیں، شاید میں کبھی نہیں کر سکوں گا۔ مجھے نہیں پتا ہے اس کے دل میں میرے لیے کوئی نرم گوشہ ہے یا نہیں، وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہے، مجھے کوئی خوش فہمی نہیں رکھنی ہے۔ مگر یار تجھے ڈر کس بات کا ہے؟ ضروری تو نہیں وہ انکار کر دے، کیا پتا وہ بھی تجھ سے؟ پتہ نہیں، میں اس کی طرف سے کبھی خوش فہم نہیں ہوں۔ کیا مجھے لگتا ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اسے تجھ سے تھوڑا بہت لگاؤ ضرور ہے، ورنہ وہ اس طرح تیری سائیڈ نہیں لیتی۔ بہت مشکل ہے یار، میں اسے کبھی یہ نہیں کہہ سکوں گا کہ مجھ سے محبت کرتا ہوں، ارسل میں اسے کبھی یہ نہیں بتا سکوں گا کہ میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا ہوں، میرے لیے اس کے بغیر جینا کتنا کٹھن ہے۔ میں اسے کبھی نہیں بتاؤں گا میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ رونے لگا۔ میں نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ جانتا ہے ارسل، بچپن میں ایک دن جب میں اپنے کمرے میں سوتے ہوئے ڈر گیا تھا، اس روز بہت طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ میں خوف کی وجہ سے روتے ہوئے تائی جان کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ تائی جان مجھے اکیلے کمرے میں ڈر لگتا ہے۔ تب تائی جان نے مجھے اسی طرح کھینچ کر اپنی نرم آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ انابیہ، وہ مجھے روتا دیکھ کر اپنے سارے کھلونے اٹھا کر میرے پاس چلی آئی تھی۔ وہ مجھے دیتے ہوئے معصومیت کے ساتھ کہنے لگی، عمر تم میرے سارے کھلونے لے لو، پلیز رو مت۔
اور پھر جانتے ہو ارسل، انابیہ نے صبح بڑی معصومیت سے مجھ سے کہا، عمر تم میری آدھی مما رکھ لو، وہ تمہیں بہت پیار کریں گی اور پھر میں بھی تمہارے ساتھ کھیلوں گی۔ ارسل آج بھی مجھے اس کی ضرورت ہے۔ کبھی کیا وہ میری بات سمجھ سکے گی کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ یہ کلاس کا فرق، اس کے والد اور میری اوقات کا فرق۔ وہ ضرور آئے گی عمر، جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ضرور ہمارے پاس آتے ہیں، وہ ہمیں آزاد نہیں چھوڑتے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے دوست وہ تجھ سے محبت کا اظہار ضرور کرے گی، لیکن دوست کہیں بہت دیر نہ ہو جائے۔ عمر نے اچانک مجھ سے یہ بات کی روتے ہوئے۔ تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ تجھے زندگی دے، صحت دے، تیری محبت ہے، تو خوشیوں بھری زندگی گزارے گا انابیہ کے ساتھ۔ نہیں دوست، نہ جانے مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، ایسی بات مت کہہ۔ پھر عمر نے اچانک میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرا ہاتھ تھام کر میری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ دوست، تو میرا پیارا سچا دوست ہے، میرے غموں کا ساتھی ہے، اس دنیا میں تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ میری محبت تیرے پاس امانت ہے، انابیہ کو سنبھال کر رکھنا۔ اگر میں اس دنیا سے چلا جاتا ہوں تو اس کو سنبھال کر رکھنا، اس کو کسی کا ہونے مت دینا۔ یہ بات کہتے کہتے وہ رونے لگا۔ میں نے اس کو بھیج کر گلے سے لگا لیا۔ تو کہیں نہیں جائے گا، تو ابھی مزید 100 سال جیے گا۔ لیکن نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں مجھے مایوسی نظر آ رہی تھی۔ اسے اپنی آنے والی موت کا پتہ چل چکا تھا۔ اتفاق سے اس وقت میں اس کے ساتھ نہیں تھا، مجھے کسی کام سے کہیں اور جانا تھا۔ وہ اکیلے ریسٹورنٹ سے نکلا اور جیسے ہی وہ ریسٹورنٹ سے نکلا، شہباز اور اس کے ساتھی اس کی طاق میں تھے۔ شہباز کئی دنوں سے اس کی راہ دیکھ رہا تھا، کس دن اس پر قاتلانہ حملہ کر دے۔ اس دن اس نے اکیلا پا کر اس پر حملہ کر دیا۔ کئی گھنٹوں تک میرا دوست سڑک پر تڑپتا رہا، خون اس کا بہتا رہا، کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں تھا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے اس پل میں کیوں اپنے دوست کے ساتھ نہیں تھا، کیوں مجھے کسی کام سے جانا پڑا۔ ہسپتال پہنچ کر جب وہ موت کی گھڑیاں گن رہا تھا، آخری سانسیں گن رہا تھا، اس نے یاد کیا انابیہ کو اور مجھ سے کہا کہ انابیہ کو آخری بار میرا پیغام پہنچا دو، مجھ سے مل لے، اس سے پہلے کہ میں اسے بنا دیکھے یہاں سے چلا جاؤں، اس دنیا سے چلا جاؤں۔ میں تڑپ رہا تھا، اپنے دوست کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ انابیہ سے ملا اور اس کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ چلو، ابھی چلو، تمہیں فوراً انابیہ ملنا ہے عمر سے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اور عمر کے پاس آ کر میں نے کہا تھا، پلیز عمر جانا نہیں، دیکھ وہ تجھے بتانے آئی ہے، وہ بھی تجھ سے بہت محبت کرتی ہے، پلیز عمر اس کی بات سنے بغیر جانا نہیں، وہ تجھے روکنے آئی ہے، وہ تجھے جانے نہیں دیکھی۔ میں وہاں کھڑا ہوا تھا، بے اختیار آنسو بہا رہا تھا، پھر مڑ کر انابیہ کے پاس چلا گیا اور کہا کہ جاؤ اس سے کہہ دو، اور انابیہ اس کے پاس آ گئی تھی۔ تم آ گئی انابیہ، دیکھو میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا، بس چند سانسیں اللہ سے مانگ لی ہیں، مگر دیکھو یہ کیسی عجیب خواہش ہے میرے اندر ابھر رہی ہے، جو اللہ نے میری سانسیں واپس لوٹا دی ہے، مگر کچھ پل کے لیے۔ میں مرنا نہیں چاہتا، میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں، تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن زندگی مجھے مہلت نہیں دے رہی ہے، موت میرے بہت قریب ہے۔ یہ کہتے کہتے اس نے آنکھیں موند لی۔ انابیہ اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ انابیہ چیخ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، عمر میں جانتی تھی تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں بھی تم سے محبت کرتی تھی، مگر غلط فہمی کا شکار تھی۔ میرا باپ تم سے سازش کر رہا تھا، میں سمجھتی تھی تم بلا وجہ ان سے نفرت کرتے ہو، دولت کی وجہ سے، تم اپر سوسائٹی کے نہیں ہو اس لیے ایسا کرتے ہو، لیکن اس غلط فہمی کی وجہ سے میں نے اپنا محبوب کھو دیا۔ ہاں، بچپن سے بہت ٹوٹ کر چاہا ہے میں نے تمہیں۔ 4 سال گزر چکے ہیں عمر کو اس دنیا سے گئے ہوئے، اب تو کوئی غم لگتا ہی نہیں ہے۔ ہاں، یاد آیا مجھے اپنے دوست کا وہ وعدہ جو میں نے اس سے کیا تھا، انجانے میں ہی صحیح۔ تائی جان نے مجھ سے التجا کی، بیٹا انابیہ یوں اپنے آپ کو عمر کے غم میں گھلا رہی ہے، اس کو سنبھال لو، اس کو سہارا دے دو، تم تو عمر کے دوست ہو اور انابیہ کی بھی۔ یوں میں انابیہ کے پاس آیا اور کہا کہ ایک آخری خواہش جو عمر کی پوری کرنا چاہتا ہوں، تم اس کی امانت ہو، اس نے تمہیں میرے حوالے کیا تھا۔ سچ میں تمہاری عزت کرتا ہوں اور میرا دوست تم سے بہت محبت کرتا تھا، اسی لیے اس کی محبت کی وجہ سے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کہ تم زندگی کے اس سفر میں مجھے اپنا ہم سفر بنانا چاہو گی؟ عمر سب سے زیادہ مجھ پر بھروسہ کرتا تھا
اور میرے ہی حوالے تمہیں کیا ہے۔ کیا تم اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینا چاہو گی انابیہ؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا، اس کو میری آنکھوں میں عمر کی جھلک نظر آئی اور اس نے گردن ہاں میں ہلا دی۔ سارے راستے